ابو بتائیں نا۔ سائمہ نے باپ کو خاموش دیکھ کر اصرار کیا۔ چھوڑو بیٹا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے بھائی کو دوسری زندگی مل گئی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ علی نثار نے ممنون احسان ہوتے ہوئے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی جان بچائی۔ نازنین نے شکر گزاری کی۔ عابر خاموش بیٹھا تھا، اس نے فقیر کی بات سنی تھی۔ سائمہ اور باپ کے درمیان جو مکالمہ چل رہا تھا وہ بھی اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کا بخار 106 درجے تک جا پہنچا تھا۔ اسے دوسری زندگی ملی تھی۔ گھر سے اسپتال تک اس پر کیا گزری تھی، اس کا اسے پوری طرح ادراک نہ تھا۔ ابو نے جب اس کے منہ میں تھرمومیٹر لگایا تھا تو اس نے ایک نظر آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس پر غفلت طاری ہو گئی تھی۔ اسے ہوش نہ رہا تھا۔ اسے اسپتال جا کر ہوش آیا تھا اور پھر بہت تیزی سے اس کی حالت سنبھلتی چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے بارے میں عجیب و غریب باتیں سن رہا تھا۔ کیا واقعی وہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا؟ کیا واقعی اسے نئی زندگی ملی تھی؟ جی ابو، سائمہ نے پھر علی نثار کی توجہ دعا کی طرف مبذول کروائی۔ بیٹا گھر چلو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا۔ سائمہ نے ضد نہ کی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو عابر کے سامنے بات کرنے سے گریز کر رہے ہیں یا پھر بتانا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن سائمہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی باپ کا ہاتھ پکڑا اور علی نثار کو ڈرائنگ روم میں لے آئی اور انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ابو جلدی سے بتا دیں اس سے پہلے کہ سب لوگ ادھر آ جائیں۔ اچھا بتاتا ہوں بیٹا، جب میں نے عابر کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی ویرانی تھی، مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر جانے کیوں میرا دھیان اس لڑکی کی بددعا کی طرف چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی بددعا کارگر ہو گئی ہے۔ عابر بس چند لمحوں کا ہے۔ تب میں نے فوراً اللہ سے رحم کی بھیک مانگی اور بددعا سے بچاؤ کی درخواست کی۔ پھر بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں اپنی زندگی کے بدلے عابر کی زندگی مانگ لوں۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ اللہ، میں زندگی کی آخری حدوں پر ہوں، مجھ سے میری زندگی لے لے اور اس کے بدلے میرے بیٹے عابر کو زندگی عطا کر دے۔ پھر فوراً ہی خیال آیا کہ اللہ تنگ دست تو نہیں، اس کے پاس زندگیوں کی کیا کمی ہے، میں اپنی موت کی دعا کیوں کروں؟ اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے کہ میں نے اسے اتنا تنگ دل اور چھوٹا کیوں سمجھ لیا۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، وسیع القلب ہے۔ بس پھر میں نے اللہ سے رحم طلب کیا، عابر کی زندگی کی بھیک مانگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر عابر کا بخار نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ بس اللہ یوں ہی حیران کرتا ہے۔ اللہ نے میری سن لی، میری دعا قبول کر لی۔ دعا کی قبولیت کی تصدیق تو وہ فقیر بھی کر گیا۔ علی نثار نے ساری بات اس تفصیل اور اس انداز سے بتائی کہ پھر کوئی سوال کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ رات کے کھانے پر جب علی نثار، نازنین اور عابر سر جھکائے کھانا میں مصروف تھے تو علی نثار نے اپنا سر اٹھایا، ایک نظر عابر پر ڈالی۔ عابر نے نظر اٹھائی، باپ کو دیکھا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گیا۔ عابر میری بات غور سے سنو، علی نثار اچانک بولے۔ جی ابو، اس نے نظریں نیچی کیے ہوئے کہا، تمہیں دوسری زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اب سونے میں نہ گزار دینا۔ جی اچھا ابو، عابر نے انتہائی فرما برداری سے کہا، جیسے صبح اٹھتے ہی نوکری ڈھونڈنے نکل جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ عابر کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑا، سب کچھ جوں کا توں رہا۔ وہی کمپیوٹر، وہی موبائل، وہی دوپہر تک سونا اور پھر دوستوں میں نکل جانا۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ بقول ابو دوسری زندگی ملی ہے یا تیسری، اسے بس اپنا طرز زندگی پسند تھا۔ سائمہ نے وقفے وقفے سے عابر کا موبائل چیک کیا تھا، لیکن اس نے اس لڑکی کو پھر کال نہیں کی تھی۔ اس نے بہن سے کیا وعدہ نبھا دیا تھا۔ پھر ایک نیا گل کھلا۔ عابر کے ایک دوست وقار حسن کی بڑی بہن کی شادی تھی۔ شادی لان میں عابر وقار کے ساتھ ہی تھا۔ کھانے کی نگرانی ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ لان میں ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے۔ عابر نیوی بلو سوٹ میں انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ اچھی قد و کاٹ، سرخ و سفید رنگت، ہلکی سبز آنکھوں والا بلا شبہ ایک خوبرو لڑکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں جان تھی، وہ ہجوم میں الگ ہی نظر آتا تھا۔ ایک فیملی عابر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے نظریں جمائے ہوئی تھی۔ جہاں یہ فیملی بیٹھی تھی وہاں سے عابر صاف آتا جاتا نظر آ رہا تھا۔ عابر کو تاڑنے والی یہ فیملی 9 افراد پر مشتمل تھی اور اس میز پر ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا، جبکہ ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ سیاہ رنگ کے چیچک رو شخص نے اپنی گوری چٹی فرپا بدن بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، چاندنی، کیا میں جو دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہی ہو؟ ہاں، میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں۔ چاندنی نے ترچھی نظروں سے اپنے شوہر ڈاکٹر نوشاد کو دیکھا۔ اماں ابا کی گفتگو سن کر دائیں بائیں بیٹھی لڑکیوں میں ہلچل سی ہوئی۔
وہ 7 لڑکیاں تھیں۔ ان 7 لڑکیوں میں درمیان میں بیٹھی لڑکی حسن کی دیوی تھی، جبکہ اس کے ارد گرد بیٹھی بہنیں اس دیوی کی پجارا لگ رہی تھیں۔ ان 7 میں جو سب سے بڑی تھی، اس نے اپنے برابر بیٹھی چھوٹی بہن کے کان میں سور پھونکا، اور وہ بات جو ان کے اماں ابا سے شروع ہوئی تھی ان لڑکیوں کے درمیان مکمل ہو چکی تھی۔ ابو، کیا میں اٹھوں؟ بڑی بیٹی شائستہ نے پوچھا۔ ہاں جاؤ، ساتھ ملکہ کو لے جاؤ، ڈاکٹر نوشاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ انتہائی مکروہ تھی۔ اس کا تو پورا وجود ہی مکروہ تھا۔ پتہ نہیں وہ ڈاکٹر کیسے بن گیا تھا۔ مجھے تو یہ وقار کا کوئی دوست دکھائی دیتا ہے، پھر بھی پوچھ لینا، اور دیکھو بہت زیادہ اوور مت ہونا، تہذیب تمیز کے دائرے میں رہنا، چاندنی نے ہدایت کی۔ اس وقت شادی لون مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ نکاح ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ کھانا کھولنے کی تیاری چل رہی تھی۔ عابر دلہا والوں کی خصوصی میز کا جائزہ لے کر پلٹ رہا تھا کہ کسی نے آواز دی۔ سنیے۔ آواز نسوانی اور مترنم تھی۔ عابر جانتا تھا کہ یہاں اسے کوئی سرِ راہ آواز دینے والا نہیں، پھر بھی احتیاطاً اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ 2 لڑکیاں تیزی سے اس کی طرف بڑھیں۔ عابر نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی۔ ایک لڑکی کم عمر اور دلربا تھی، جبکہ دوسری اس سے 5-6 سال بڑی تھی، لیکن بری نہ تھی۔ البتہ وہ دونوں لڑکیاں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ عابر کو یقین تھا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس سے مخاطب ہوئی ہیں۔ عابر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی، بلکہ شکار کرنے نکلی ہیں۔ سنیے، آپ باراتی ہیں یا گھراتی؟ شائستہ نے قریب آ کر پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، عابر بولا۔ ہمارا مطلب ہے آپ دلہا والوں کی طرف سے ہیں یا لڑکی والے ہیں؟ میں لڑکی والوں کی طرف سے ہوں، میرے دوست وقار کی بہن کی شادی ہے، عابر نے شائستہ کے ساتھ کھڑی لڑکی پر نظریں جما کر کہا۔ فرمائیے، کیا مسئلہ ہے؟ ملکہ نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر اسے خاص انداز سے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی، اور پھر اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ دیکھیں، یہاں آس پاس کوئی ڈاکٹر مل جائے گا؟ شائستہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ خیریت؟ عابر نے پریشان ہو کر کہا۔ ہمارے والد کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شائستہ کے لہجے میں گھبراہٹ در آئی۔ وہ دل کے مریض ہیں۔ کہاں ہیں آپ کے والد؟ عابر نے پوچھا۔ وہ سامنے، ادھر۔ شائستہ نے چہرے پر گھبراہٹ لیکن اندر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے جواب دیا، اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھیں۔ 2-4 میزیں چھوڑ کر ڈاکٹر نوشاد کی فیملی براجمان تھی۔ عابر اس میز کے نزدیک پہنچا تو اس نے لڑکیوں کے والد کو پورے اطمینان سے سگریٹ پیتے ہوئے پایا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ ڈاکٹر نوشاد اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے بولا، تم لوگ کہاں چلی گئی تھی بتائے بغیر؟ ابو، آپ نے دل پر ہاتھ رکھا تو ہمیں فوراً تشویش ہو گئی کہ کہیں دل میں تکلیف نہ شروع ہو گئی ہو۔ ہم ان کو لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو فوراً ہسپتال لے جایا جا سکے۔ ابو، آپ نہیں جانتے کہ آپ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ شائستہ نے فوراً اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ ارے میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر نوشاد نے شائستہ کو اپنے نزدیک کر لیا۔ تم نے خواہ ان کو پریشان کر دیا۔ وہ ایک ہلکا سا درد اٹھا تھا، زبان کے نیچے گولی رکھ لی، بس ٹھیک ہو گیا۔ اب اپنی ہی باتوں میں لگے رہو گے یا اس شریف لڑکے کا بھی شکریہ ادا کرو گے کہ یہ ہماری مدد کو دوڑے آئے ہیں؟ بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ اس مرتبہ چاندنی نے کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جی، میرا نام عابر ہے، عابر نے ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے نظریں ہٹانا آسان نہ تھا۔ بڑا پیارا نام ہے، چاندنی نے تعریف کرنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی، اور پھر ڈاکٹر نوشاد کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نوشاد پہلے ہی ایکشن میں آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر عامر سے پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار بھرے انداز میں بولا، بیٹا، معاف کرنا، ان بے وقوف لڑکیوں نے آپ کو پریشان کر دیا، میں بڑا شرمندہ ہوں۔ پھر کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، 2 منٹ ہمارے پاس بیٹھیں۔ عابر نے خالی کرسی کی طرف دیکھا۔ اس کرسی کے برابر ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً کرسی سنبھال لی۔ قربت کا اس سے بہتر موقع ملنا فی الحال ممکن نہ تھا۔ اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، میں کون سا کوقاف سے آیا ہوں؟ عابر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوقاف سے آپ بے شک نہ آئے ہوں، لیکن لگتے پریزاد ہیں۔ شائستہ سے چھوٹی بہن فاخرہ نے پھلجھڑی چھوڑی، جس پر سب نے قہقہہ لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ میرا نام ڈاکٹر نوشاد ہے، ڈاکٹر نوشاد نے اپنا تعارف کرایا۔ اس تعارف پر عابر حیران رہ گیا۔ یہ خود ڈاکٹر ہیں تو پھر لڑکیاں کیوں ڈاکٹر کی تلاش میں نکلی تھیں؟ اس مسئلے پر اس نے زیادہ غور کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ اس وقت بہت خوش تھا کہ ایک پری کے برابر بیٹھا تھا اور اس کے گھر کے لوگ اس کی پذیرائی میں لگے تھے۔ لڑکیوں، چلو بھائی کو اپنے اپنے نام بتاؤ، چاندنی مسکراتے ہوئے بولی۔ لڑکیوں نے مسکرا کر اپنے نام بتانے شروع کیے۔ جب 7 لڑکیوں نے اپنے نام بتا دیے تو چاندنی بولی، میں چاندنی ہوں، ان لڑکیوں کی ماں۔ عابر کو چاندنی سے دلچسپی نہ تھی، نہ شائستہ، فاخرہ، ماجدہ سے۔
اسے صرف اپنے برابر بیٹھی لڑکی سے دلچسپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کسی کا نام غور سے سنا ہی نہیں، اگر سنا تھا تو صرف ملکہ کا۔ وہ واقعی کسی ملکہ سے کم نہ تھی۔ پھر عابر کو کچھ یاد نہ رہا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اپنے دوست وقار کی بہن کی شادی میں آیا تھا، اسے کھانے کی نگرانی کرنی تھی۔ بس یاد رہا تو اتنا کہ اس کے پہلو میں ایک حسین ترین لڑکی براجمان ہے اور ہر طرف سے عابر بھائی اور بیٹا عابر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ملکہ سب سے کم بول رہی تھی، شکر ہے اس نے عابر بھائی کہہ کر مخاطب نہ کیا تھا، بس وہ ہنستی مسکراتی رہی تھی۔ شائستہ سب سے زیادہ بول رہی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں عابر کا نمبر لے لیا تھا، نمبر پنچ کر کے عابر کے موبائل پر مس کال دی تھی کہ شائستہ کا نمبر اس کے موبائل پر آ جائے اور وہ اس کا نمبر سیو کر لے، بلکہ اس مس کال کا اصل مقصد عابر کے دیے ہوئے نمبر کی تصدیق کرنا تھا۔ اچانک کھانے سے ڈھکن اٹھائے جانے کی کھٹاکھٹ آوازیں آئیں تو عابر کو ہوش آیا کہ وہ کہاں آیا تھا اور کہاں بیٹھا تھا۔ وقار اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، بیٹا کہاں چلے؟ تم ہمیں پسند آئے ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، چاندنی نے بہت محبت سے کہا۔ ہاں اور کیا، شائستہ نے تائید کی، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ملکہ نے کچھ اس انداز میں سرگوشی کی کہ اسے لگا جیسے یہ الفاظ اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے ہوں۔ ڈاکٹر نوشاد اور کئی لڑکیاں کھانا لینے جا چکی تھیں۔ جی اچھا، اس نے چاندنی کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اتنا آہستہ کہ صرف ملکہ ہی سن سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ عابر کے اچانک غائب ہو جانے پر وقار پریشان ضرور ہوا تھا، لیکن جلد ہی وہ اسے ایک فیملی کے پاس بیٹھا نظر آ گیا تھا۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس میز تک نہیں گیا تھا۔ اس نے گمان کیا تھا کہ شاید عابر کو اس کی جان پہچان کی کوئی فیملی مل گئی ہے۔ بچہ عیش کر رہا ہے تو کرنے دو۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو ملکہ نے دھیرے سے کہا، کیا آپ ہمارے گھر آنا پسند کریں گے؟ یہ تو بلی کے بھاگوں چیخ کر ٹوٹنے والی بات تھی۔ وہ پریشان تھا کہ آئندہ ملکہ سے کہاں اور کس طرح مل سکے گا۔ اس کی اس دعوت پر وہ باغ باغ ہو اٹھا۔ ڈاکٹر نوشاد کی فیملی خاصی بے تکلف واقع ہوئی تھی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں وہ لوگ اس قدر قریب آ گئے تھے کہ اسے لگتا تھا جیسے وہ انہیں برسوں سے جانتا ہو۔ ملکہ کی بات سن کر اسے بے حد اچھا لگا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ دعوت کوئی بڑھا دے۔ ہمیں کوئی کیوں بلائے گا؟ عابر نے اتنے زور سے کہا کہ بات چاندنی کی کانوں تک پہنچ گئی۔ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ کیوں نوشاد؟ چاندنی نے کالے چاند کو بھی ساتھ لپیٹ لیا۔ ان کا آنا مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ڈاکٹر نوشاد نے فوراً تائید کی مہر ثبت کر دی۔ عابر جب ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے لان کے باہر جا رہا تھا تو راستے میں وقار مل گیا۔ او یار، تم کدھر غائب ہو؟ وقار نے پوچھا۔ عابر نے انتظار کیا کہ وقار ڈاکٹر نوشاد اینڈ فیملی سے ہیلو ہائی کرے، لیکن جب اس نے شناسائی کا کوئی تاثر نہ دیا تو عابر نے وقار کا تعارف کرایا۔ انکل، یہ وقار ہیں، میرے دوست۔ ڈاکٹر نوشاد کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وقار کون ہے، لہٰذا وہ اس سے بڑے تپاک سے ملا اور بولا، آپ وقار صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی، وقار نے معتمانہ انداز میں کہا۔ اور آپ انکل؟ میں ڈاکٹر نوشاد ہوں، آپ کے پاپا کا دوست، ڈاکٹر نوشاد نے کہا۔ عابر جب انہیں چھوڑ کر واپس آیا تو اس نے وقار سے پوچھا، کیا تم ڈاکٹر نوشاد سے کبھی نہیں ملے؟ یار مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون شخص ہے، ہو سکتا ہے پاپا کا جاننے والا ہو، یہ تو اپنے پورے گھر کو لے کر آیا ہوا تھا۔ وقار نے ہنستے ہوئے پوچھا، تم ان لوگوں کو کیسے جانتے ہو؟ تب عابر نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ کیسے انہیں جانتا ہے۔ اچھا، تیرے تو پھر مزے آ گئے، وقار نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں پاپا سے پوچھوں گا اس فیملی کے بارے میں۔ اور جب وقار نے ڈاکٹر نوشاد کے بارے میں اپنے پاپا سے استفسار کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا، ہاں وہ میرے واقف کار ہیں۔ عابر کو اس بات سے دلچسپی نہ تھی کہ ان لوگوں کو وقار یا اس کے پاپا جانتے ہیں یا نہیں، اس خاندان سے اس کی اپنی واقفیت ہو گئی تھی، یہی کافی تھا۔ شائستہ نے اگلے دن ہی اس سے فون پر رابطہ کر لیا۔ اس سے چھوٹی بہن فاخرہ کے میسج آنے لگے تھے، یہ زیادہ تر لطیفے ہی کی صورت میں ہوتے۔ عابر کو ان دونوں سے دلچسپی نہ تھی، وہ جس سے بات کرنا چاہتا تھا اسے ان لوگوں نے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ ملکہ سے بات کرنے کی بات کرتا تو وہ خوشی خوشی اس سے بات کرا دیتے، لیکن عابر کو محسوس ہوتا جیسے ملکہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی ہو۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر اس نے ملکہ سے موبائل نمبر مانگا تو اس نے کہا، میرے پاس موبائل نہیں۔ یہ اصرار عابر کی سمجھ میں نہ آیا، اتنی بے تکلف اور ماڈرن فیملی ہونے کے باوجود گریز، کیا واقعی ملکہ کے پاس موبائل نہ تھا یا اس کی بہنیں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے؟ لیکن کیوں؟ ملکہ اس کے دل میں سما گئی تھی، آنکھوں میں بس گئی تھی، اس کے وجود پر گھٹا بن کر چھا گئی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ محبت بھی کوئی چیز ہے، لیکن محبت چیز کیا ہے یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ملکہ سے ایک ملاقات نے اس کی کایا پلٹ دی تھی۔ وہ کھلنڈرا لڑکا تھا، لاابالی تھا، لیکن اب اس پر سنجیدگی طاری ہوتی جا رہی تھی۔
محبت کے بارے میں ہر شخص کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ محبت صدیوں سے رائٹ کسی سکے کی طرح ہے، لیکن محبت میں کھوٹا سکہ نہیں چلتا۔ کچھ کہتے ہیں محبت ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں محبت کرنی پڑتی ہے۔ محبت ہو جائے تو عشق بن جاتی ہے، محبت کی جائے تو بزنس ہو جاتی ہے، جس میں نفع نقصان دیکھا جاتا ہے، جبکہ ہو جانے والی محبت نفع نقصان سے مبرہ ہوتی ہے۔ جب کبھی ہم کسی نئے شخص سے ملتے ہیں تو وہ یکدم اچھا لگتا ہے یا برا، پھر اس احساس کو گہرا سامنے والے کی خوبیاں کرتی ہیں۔ روح کی ہم آہنگی کے بعد ذہنی ہم آہنگی شروع ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں تڑپ بڑھ جاتی ہے۔ محبت کے معاملے میں مرد کے مقابلے میں عورت افضل ہوتی ہے۔ افضل یوں کہ اس کی محبت میں گہرائی ہوتی ہے۔ مرد محبت کے معاملے میں پہلے جسم ہوتا ہے، پھر روح، جبکہ عورت محبت کے معاملے میں پہلے روح ہوتی ہے، پھر جسم۔ عورت کی محبت میں جنس کہیں بہت پیچھے ہوتی ہے، جبکہ مرد کی محبت میں جنس سامنے ہوتی ہے اور روح کہیں پیچھے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو اسے بھولتی نہیں، چاہے وہ اسے حاصل ہو یا نہ ہو۔ مرد اپنی محبت کو بھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا، چاہے وہ حاصل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ بہت اندر ہوتی ہے۔ مرد کو سمجھنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ باہر ہوتا ہے۔ عورت مسکرانے کے باوجود اندر سے رو رہی ہوتی ہے، اور کبھی پلکوں پر آنسو ہونے کے باوجود وہ اندر سے خوش ہوتی ہے۔ اسی لیے پہیلی کہلاتی ہے، لیکن ایسی پہیلی جسے محبت کے ذریعے بوجھا جا سکتا ہے۔ ان دنوں ملکہ عابر کے لیے پہیلی بنی ہوئی تھی۔ عابر کو یاد تھا کہ شادی لون سے رخصت ہوتے وقت اس نے کتنے پیار سے کہا تھا کہ کیا آپ ہمارے گھر آنا پسند کریں گے؟ پھر اس کی تائید چاندنی نے یہ کہہ کر کی تھی کہ ہم بلائیں گے اور تمہیں آنا ہوگا۔ 10-15 دن گزرنے کے باوجود ادھر سے بلاوا نہیں آیا تھا۔ گھر بلانے کی بات تو دور، اس کی ملکہ سے بات بھی نہیں کروائی جا رہی تھی۔ بس دونوں بہنیں شائستہ اور فاخرہ چھائی ہوئی تھیں، میسج بھیجے جا رہے تھے، موبائل پر بات ہو رہی تھی، لیکن ملکہ کو 7 پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب وہ ملکہ سے بات کرنے کی بات کرتا تو بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا، لیکن بات نہ کرائی جاتی۔ کوئی ایسا بہانہ بنا دیا جاتا کہ عابر کی زبان پر تالا لگ جاتا۔ اب عابر سے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ ملکہ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب اتفاق سے ملکہ سے موبائل پر بات ہو گئی تو عابر نے بڑی بےقراری سے کہا، ملکہ تم سے بات ہوتی ہے نہ ملاقات ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ عابر صبر کریں، ملکہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت موبائل کا اسپیکر کھلا ہوا ہے اور اس کی آواز چاندنی اور شائستہ بھی سن رہی ہیں۔ ملکہ تم ہنس رہی ہو، میری جان پر بنی ہے، عابر نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کی جان پر بنے، بے شک میری جان پر بن جائے، ملکہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ میں ہنس اس لیے رہی تھی کہ اس کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں؟ ملکہ اس وقت کیا کوئی تمہارے پاس بیٹھا ہے؟ عابر نے اپنا شک رفع کرنا چاہا۔ نہیں، میں تنہا ہوں، ملکہ نے چاندنی اور شائستہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شائستہ باجی مجھے موبائل دے کر واش روم چلی گئی ہیں۔ ملکہ کیا ہم کہیں باہر نہیں مل سکتے؟ عابر کی بے قراری سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ باہر کیوں، ہم گھر پر ہی ملیں گے، امی آج ہی ذکر کر رہی تھیں کہ عابر کو بلانا ہے، وہ کیا سوچتا ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں؟ ملکہ کے لہجے میں یقین تھا۔ نہیں، میں کچھ نہیں سوچتا، تمہارے متعلق سوچنے سے فرصت ملے تو کچھ اور سوچوں۔ عابر ایک بات بتائیں، سچ بتائیے گا، یہ کہہ کر ملکہ نے وقفہ دیا۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ آپ بولتے بہت اچھا ہیں، ملکہ نے ہنس کر کہا۔ تم کچھ پوچھ رہی تھی؟ عابر اس کی بات جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ ہاں، میں یہ پوچھ رہی تھی کہ… وہ کہتے کہتے یکدم رکی۔ پتہ نہیں مجھے آپ سے یہ سوال کرنے کا حق ہے بھی یا نہیں۔ حق کی بات نہ کرو، کہو تو اپنے قتل کا لائسنس تمہیں دے دوں۔ عابر نے جذباتی انداز اختیار کیا۔ قتل کا لائسنس نہ دیں، بس اتنا بتا دیں کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ کہتے ہوئے ملکہ نے شائستہ کی طرف دیکھا۔ شائستہ نے اسے انگوٹھا دکھایا، یعنی ویری گڈ۔ ہاں، تم نے صحیح اندازہ لگایا، میں واقعی تم پر مر مٹا ہوں۔ عابر نے اپنا دل کھول دیا۔ مر مٹے، مجھے جانے بغیر؟ ملکہ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اب کیا جاننا، جیسی بھی ہو میری ہو، عابر بولا۔ اچھا عابر، پھر بات کروں گی، شائستہ باجی آ گئی ہیں۔ ملکہ نے سرگوشی کی۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شائستہ کی آواز سنائی دی۔ جی عابر بھائی، ہو گئی ملکہ سے بات؟ شائستہ اس سے 4-5 سال بڑی تھی، جب وہ اسے عابر بھائی کہتی تو اس کی جان جل جاتی تھی، لیکن وہ کہتا کچھ نہ تھا۔ ملکہ سے گفتگو کرانے کی چابی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ جی شائستہ، آپ کا بہت شکریہ۔
आबिर ने पुरतकल्लुफ़ लहजे में बोला। आबिर को शाइस्ता पर गुस्सा था। जब भी बात किसी मोड़ पर पहुंचने लगती तो वो वैम्प बनकर दरमियान में आ जाती। आज भी यही हुआ था। मलिका बात करने पर आमादा थी। बात बढ़ने लगी थी कि वो दरमियान में टपक पड़ी और वो तिल मिलाकर रह गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मलका से अकेले कैसे मिले। मलका इसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी, इसकी आंखों में बसी हुई थी। वो घंटों इसके तसव्वुर में गुम रहता, खुद सवाल करता और खुद ही जवाब देता। नाज़नीन बेटे की बदलती कैफियत को बगौर देख रही थी। वो इस लाउपालीपन बेनियाजी से पहले ही तंग थी कि अब इन चीज़ों में मज़ीद इजाफा हो गया था। आबिर हर वक्त खोया खोया सा रहने लगा था। पहले वो अपनी शक्ल सूरत और लिबास के मामले में खासा हसास था। वो अपने कपड़े इस्त्री करने में घंटों लगाता, कपड़े की एक एक शिकन निकालता। नाज़नीन चीखती रहती, बिजली खर्च हो रही है, इस्त्री जल्दी करो। पर क्या मजाल जो उसके कान पर जूं रेंग जाए। वॉशरूम में जाता तो घंटों शेव बनाने और नहाने धोने में लगा देता। नाज़नीन दरवाज़ा खटखटाती रहती, बेटा नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। अब ये हाल कि शेव बढ़ा है तो बढ़ा है, जो कपड़े पहन लिए सो पहन लिए। इस्त्री तो दूर की बात, वो कई कई दिन कपड़े न बदलता। एक शाम दोनों माँ बेटी ने इसे घेर लिया। वो आज 4 बजे सोकर उठा था और इस वक्त नाश्ते में मसरूफ़ था कि वो दोनों डाइनिंग टेबल पर दाएं बाएं कुर्सियां खींचकर बैठ गईं। आबिर, तुम कोई नशा वशा तो नहीं करने लगे? साइमा ने बिला तमहीद गुफ्तगू शुरू की। आबिर ने नजरें उठाकर बहन को देखा और बोला, क्या हो गया आपी आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हारी हालत देखकर परेशान हैं। अब तुम 4-4 बजे सोकर उठने लगे हो। अपनी शक्ल देखो, अपने कपड़े देखो, तुम ऐसे तो ना थे। साइमा ने शिकवा भरी नजरों से देखा। आबिर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। अभी वो कोई जवाब देने वाला था कि नाज़नीन बोल पड़ी, आबिर खुद को संभालो, हम सब परेशान हैं, तुम्हारे अब्बू सख्त गुस्से में है। अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, तुम फिर जाने किस चक्कर में पड़ गए हो? अम्मी, मैं मर जाता तो अच्छा होता, आपकी जान छूट जाती और मैं भी सुकून पा जाता। आबिर के लहजे में यकलख तलखी दर आई। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया और गुस्से में बाहर निकल गया। साइमा और नाज़नीन एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। ये से क्या हुआ? आबिर घर से निकलकर सीधा वक़ार के पास पहुंचा। वक़ार कहीं जाने की तैयारी में था। आबिर को देखकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ बैठा। कहाँ से आ रहा है? वक़ार ने इसकी हुलिये पर नज़र डालकर कहा। घर से। आबिर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। डांट खाकर निकला है? वक़ार ने पूछा। यार, अम्मी और आपी मेरे पीछे लग गई तो नाश्ता छोड़कर निकल आया, आबिर ने बताया। हुआ क्या आखिर? वक़ार ने पूछा। छोड़ इन बातों को, मैं इस वक्त तेरे पास एक ख़ास काम से आया हूँ। आबिर के लहजे में परेशानी थी। हाँ बोलो। वक़ार ने इसकी आंखों में झांका। क्या परेशानी है? क्या डॉक्टर नौशाद के घर का एड्रेस मिल सकता है? आबिर ने गैर मुतवक्के बात की। खैरियत, कोई बीमारी लाहक हो गई तुझे? वक़ार ने मजाकन कहा। यार, मैं मलिका से मिलना चाहता हूँ, वो बड़ी गंभीरता से बोला। तुम मिले नहीं अब तक? तुम तो कह रहे थे कि मलिका ने तुम्हें घर आने की दावत दी है। वक़ार ने सवाल किया। यार, इन लोगों का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, आबिर बोला। क्या कह रहे हैं, कुछ बताओ तो सही। वक़ार संजीदा हुआ। जवाब में आबिर ने हर बात तफसील से वक़ार की गोशेगुजार कर दी। वक़ार सारी बात सुनकर बोला, मुझे ये फैमिली फ्रॉड लग रही है, ज़रा अबू से इनके बारे में पूछो। आबिर बोला, मैं इनसे पूछ चुका हूँ, अब बार बार पूछूंगा तो वो मशकूक हो जाएंगे, पूछेंगे मुझे डॉक्टर नौशाद से क्या काम। अबे, क्या तू मुझे मरवाएगा? वक़ार ने हंसकर कहा। अच्छा चल छोड़। आबिर मायूस होकर उठा। वक़ार कहता रह गया, बैठ तो सही, लेकिन वो रुका नहीं। इसके सर पर मलिका सवार थी। वो चाहता था कि किसी तरह मलिका के घर का पता मिल जाए तो वो घर के चक्कर लगाए। हो सकता है इस तरह वो इससे मिलने की या देखने में कामयाब हो जाए। मायूसी जब हद से बढ़ गई तो एक रात उम्मीद की किरण चमकी। वो मलिका की याद में खोया हुआ था और मोबाइल इसके हाथ में दबा हुआ था। वो कई बार मिस कॉल दे चुका था, लेकिन शाइस्ता की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अचानक मोबाइल फ़ोन में लर्जिश हुई। इसने फ़ौरन रोशन स्क्रीन की तरफ देखा। शाइस्ता का नाम देखकर इसका दिल खिल उठा। हेलो, इसने बड़ी शीरी लहजे में कहा। खुदा का शुक्र है शाइस्ता, आपका फ़ोन तो आया, मैं तो मिस कॉल दे देकर थक गया। जवाब में इधर से जो आवाज़ सुनाई दी, इसे सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। इसने घबराकर घड़ी पर नज़र डाली। रात के 12 बज रहे थे। मैं डॉक्टर नौशाद बोल रहा हूँ, ड्रामाई अंदाज में कहा गया। डॉक्टर नौशाद की आवाज़ खासी रौबदार थी। आबिर ने फ़ोन पर पहली बार सुनी थी, इसलिए खासा परेशान कर गई थी।
अंकल आप कैसे हैं? आबिर ने अपना लहजा मजबूत करने की पूरी कोशिश की। भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। बस यूँ समझो कि अभी आया हूँ। घर आकर सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। भाई मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इन लोगों ने तुम्हें अब तक खाने पर नहीं बुलाया। अब तुम ऐसा करो कि कल रात का खाना मेरे साथ खाओ। मैं तुम्हें घर का एड्रेस समझाए देता हूँ, मैसेज भी कर दूंगा। डॉक्टर नौशाद ने आबिर को बोलने का मौका दिए बगैर घर का एड्रेस समझाया और आखिर में कहा, अच्छा आबिर साहब कल रात मुलाकात होगी। जी मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिर ने ममनून लहजे में कहा। इधर से कोई जवाब न आया, लाइन कब की कट चुकी थी। आबिर ने मोबाइल की ऑफ होती स्क्रीन को देखा, मुस्कुराया और सोचा, ये डॉक्टर नौशाद आखिर क्या चीज़ है। शाम को जब खुशबू में बसा आबिर घर से निकलने लगा तो नाजनीन का माथा ठनका। आज तो उसका अंदाज ही निराला था। निहायत साफ सुथरे इस्त्री शुदा कपड़े, ताज़ा बनी हुई शेव, शक्ल पर 12 बजने के बजाय प्राइम टाइम। ये वो आबिर ही न था। इससे कबल के नाजनीन इससे कुछ पूछती, वो मुस्कुराता हुआ इनके पास आया और बोला, अम्मी मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं खाना खाऊंगा। हो सकता है वापसी में 1 बज जाए। जाओ लेकिन जल्द आने की कोशिश करना, नाजनीन ने कहा। बहुत अच्छा, आबिर ने निहायत फर्माबरदारी से कहा और घर से निकल गया। रात गहरी और अंधेरी थी। दूर गली में कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। किसी घर की दीवार पर बैठी बिल्लियां रो रही थीं। माई पंखी अपने उजाड़ घर के सहन में टहल रही थी। सहन में मुकम्मल तारीकी थी, लेकिन माई पंखी बड़े इत्मीनान से यहाँ से वहाँ तक टहल रही थी, जैसे सहन खूब रोशन हो। रात का 1 बजा था। माई पंखी के टहलने के अमल से जाहिर होता था कि उसे किसी का इंतजार है। अंजू, माई पंखी ने काले मुंह की सफेद बिल्ली को आवाज लगाई। बिल्ली सहन में पड़ी खरी चारपाई पर लेटी सो रही थी। माई पंखी के आवाज लगाते ही वो इस तरह चौंक कर उठी जैसे इसकी आवाज के इंतजार में हो। उसने चारपाई पर खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और कूदकर माई पंखी के पास पहुंचकर इसके कदमों से लिपट गई। ओए करमो जली, क्या मुझे गिराएगी? माई पंखी ने सफेद बिल्ली को डांटा। जवाब में बिल्ली इसके साथ साथ चलने लगी। माई पंखी बोली, अंजू तू ऊपर छत पर चली जा और इस वक्त तक नीचे मत आना जब तक मैं तुझे आवाज न दूं। बिल्ली ने फौरन इसकी हिदायत पर अमल किया। पहले वो चारपाई पर चढ़ी, वहां से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ती हुई दीवार से नीचे छत पर उतर गई। बिल्ली के जाते ही किसी ने दरवाजा बजाया। अच्छा आती हूँ। माई पंखी ने दरवाजे पर पहुंचकर पैर से पत्थर को सरकाया। पत्थर के सरकते ही किवाड़ खोलकर एक शख्स अंदर आया। उसने माई पंखी का सूखा हाथ पकड़कर चूमा, फिर आंखों से लगाया और बोला, रानी जी मुझे देर तो नहीं हुई? तू पहला है, माई पंखी ने कहा। अभी कोई नहीं आया, मैं पहला हूँ। फिर तो मैं वक्त पर पहुँच गया, उस शख्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। टोपी ड्रामे तेरा नाम क्या है? माई पंखी ने खुश्क लहजे में पूछा। मेरा नाम शकू हलवाई है रानी जी, आप मेरा नाम भी भूल गई? शकू हलवाई ने परेशान होकर कहा। तू लड्डू बेचता बेचता इधर कहाँ निकल आया? माई पंखी ने उसके एहतजाज पर कोई तवज्जो न दी। रानी जी मुझे बड़ा शौक है ये काम सीखने का, शकू हलवाई बोला। अच्छा चल झाड़ू लगा, माई पंखी ने कहा। ठीक है रानी जी, जो हुक्म आपका, पर झाड़ू किधर है? शकू हलवाई ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा। अंधे, उधर देख कोने में। माई पंखी ने डांटा तो इसकी आंखें खुल गईं। कोने में खड़ी झाड़ू इसे साफ नजर आने लगी। तेजी से आगे बढ़कर इसने झाड़ू उठा ली और जल्दी जल्दी सहन में झाड़ू लगाने लगा। माई पंखी चारपाई पर बैठ गई। तारीक रात, सहन में घोर अंधेरा और इसमें दी जाने वाली झाड़ू की खसखस। अजीब फिजा थी इस वक्त घर की। अभी झाड़ू दी जा रही थी कि एक और शख्स घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक नारा मस्ताना लगाया, रानी जी की जय। ओ घोरूमल, चल छिड़काव कर जल्दी। माई पंखी ने उसे देखते ही हुक्म सादिर कर दिया। घोरूमल तेज तेज चलता माई पंखी के पास पहुंचा, इसके पांव छुए और फिर नलके की तरफ बढ़ा। इसने पूरा नलका खोलकर बाल्टी में पानी भरा। इतनी देर में शक्को हलवाई ने अपनी झाड़ू मुकम्मल कर ली। उसने झाड़ू जहाँ से उठाई थी वहाँ रखी और चारपाई के एक पाए के साथ बैठ गया। घोरूमल ने अभी डोंगे से सहन में छिड़काव शुरू किया था कि सहन में छन छन की आवाज आई। रिंकल आ गई? माई पंखी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। रिंकल पाँव में बंधे घुंघरू छनकाती अंदर आई। वो काले कपड़ों में मलबूस थी। जहन में अंधेरा होने के बावजूद वो इत्मीनान से चलती हुई माई पंखी के पास पहुंची। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और खामोशी से चारपाई की पायंती बैठ गई।
रिंकल के आते ही घुरूमल ने छिड़काव रोक दिया था। इसके चारपाई पर बैठते ही फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पूरा सहन गीला करने के बाद घुरूमल शको हलवाई के बराबर ईंटों के फर्श पर बैठ गया। इसने जमीन के गीले होने की भी परवाह न की। रिंकल, माई पंखी मुखातिब हुई तो रिंकल ने इसकी तरफ निगाहें उठाई। बोली कुछ नहीं। जा रसोई में जाकर जलमसान देख ले, मैंने चढ़ा तो दिया था, माई पंखी ने हिदायत की। रिंकल एक लफ्ज़ बोले बगैर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर मिट्टी की हंडिया चढ़ी हुई थी। आग रोशन थी। लकड़ियों से निकलने वाले शोले हंडिया को ऊपर तक अपनी लपेट में लिए हुए थे। रिंकल ने लकड़ियां बाहर खींचकर आग काबू में की। कपड़े से पकड़कर हंडिया पर रखे ढक्कन को उठाया। ढक्कन को उठाते ही बदबू का शदीद भभका बरामद हुआ। रिंकल ने गहरी सांस लेकर इसे खुशबू की तरह अपने अंदर उतारा और वहीं से बोली, रानी जी, जल पक गया, फिर आग बुझा दे। माई पंखी ने जवाब दिया और मुड़कर घोरूमल को देखा और इससे मुखातिब हुई। घोरू, वो तेरी लगी सगी नहीं आई? रानी जी सुरीली की बात कर रही हैं? घोरूमल ने बड़े इत्मीनान से पूछा। हाँ, माई पंखी ने जवाब दिया। वो मेरी लगी सगी कब है? भतेरा कोशिश करता हूँ पर वो घास ही नहीं डालती। घोरूमल के लहजे में बड़ी हसरत थी। रानी जी आप कुछ कर देना। घोरू, वो बहुत हाई पावर की औरत है, वो तेरे बस की नहीं, माई पंखी ने हंसकर कहा। इससे कबल कि घोरू कोई जवाब देता, सुरीली अंदर दाखिल हो गई। सुरीली का असल नाम अजरा डेविड था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए माई पंखी से सुरीली कहती थी। रानी जी गुड नाइट। अजरा ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाकर रिंकल के पास बैठ गई। सुरीली, आज कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। रानी जी आप जो कहेंगी सुना दूंगी, अजरा डेविड ने सादतमंदी से जवाब दिया। अच्छा, अभी ज़रा हाजिरी पूरी हो जाए फिर बताती हूँ क्या सुनाना है, माई पंखी ने जवाब दिया। माई पंखी ने इस पार्टी में शरीक होने वालों के अजीबोगरीब नाम रखे हुए थे। ये मजलिस हर माह अमावस की रात को मुनक्किद होती थी। यहाँ आने वाले ज़्यादातर काले जादू के माहिर थे। ये हर माह यहाँ आकर अपने अपने तजुर्बात बयान करते, माई पंखी से रहनुमाई हासिल करते। इनमें कुछ लोग नए खिलाड़ी भी होते थे। माई पंखी इनकी उंगली पकड़कर स्याह रास्ते पर चलना सिखाती। यहाँ आने वालों में एक जोड़ा भी शामिल था। नाम तो उनका रेहाना और शाहिद था, लेकिन माई पंखी ने इनका नाम गिल्ली डंडा रखा हुआ था। रेहाना लंबे कद की थी जबकि शाहिद छोटे कद का था। इन दोनों ने लोगों के मसाइल के हल के लिए एक आस्ताना बना रखा था, जहाँ वो बैठकर मजबूर इंसानों को लूटते थे। माई पंखी नीली नामी ख्वाजा सरा को आई उई कहती थी। इसके बारे में माई पंखी की राय थी कि वो अगर इसी तरह इस्तिकामत से शैतानी अमल सीखता रहा तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ जाएगा। अब लोग तेजी से आ रहे थे। गिल्ली डंडा, आई उई, अंधेरी रात, छम्मक छल्लो और ना जाने कौन कौन। यहाँ आने वालों पर कोई पाबंदी न थी। पुराने लोगों के साथ नए लोग भी आ जाते थे। देखते ही देखते मकरूह चेहरों से पूरा सहन भर गया। माई पंखी ने दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया। घुरूमल उठा। उसने दरवाज़ा बंद करके पत्थर लगा दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। माई पंखी के इशारे पर रिंकल उठी। उसने डोंगे में जल मसान भरा और अजरा डेविड के हाथ में दे दिया। अजरा ने वहाँ मौजूद हर शख्स को एक एक घूंट पिलाना शुरू किया। इस बदबूदार मशरूब को जो भी पीता उसके अंदर का शैतान जाग कर उठ बैठता। जल मसान के बाद एक एक करके अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात इन पुख्ता कार शैतानों ने बयान करना शुरू की। माई पंखी ने हर एक को अपनी हिदायत और माहिराना मशवरों से नवाजा। अभी ये शैतानी समारोह इख्तिताम पजीर होने वाला था कि किसी ने बड़े जोर से दरवाज़ा खटखटाया। माई पंखी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ये अजीब अंदाज की दस्तक थी। गली में शोर भी सुनाई दे रहा था। भाग दौड़ सी मची हुई थी। माई पंखी अभी अंदाज़ा लगा ही रही थी कि बाहर कौन लोग हैं। इतने में आवाज़ आई, पुलिस आई है, दरवाज़ा खोलो। पुलिस? माई पंखी ने हैरत से दोहराया। इसके वहमो गुमान में भी न था कि पुलिस इसके दरवाजे पर भी आ सकती है। रानी जी, पुलिस यहाँ क्या करने आई है? रिंकल और अजरा डेविड इसके करीब से मटाई। माई पंखी इस बात का जवाब देने की बजाय किसी कमांडो की तरह एक्शन में आ गई। उसने छत पर मौजूद अंजू की तरफ तवज्जो की और बगैर होंठ हिलाए हुक्म दिया, अंजू इसे रोक। अंजू ये हुक्म सुनते ही फौरन खड़ी हो गई। इसने छत से दीवार की मुंडेर पर छलांग लगाई और वहाँ से जकंदे भरती हुई दरवाजे की दीवार पर आई और इन पुलिस वालों पर छलांग लगा दी जो दरवाजे से खड़े किवाड़ खोलने की कोशिश में थे। अंजू ने चश्मे ज़दन में एक के मुंह पर पंजा मारा, दूसरे की गर्दन पर खरौंचा लगाया।
دونوں پولیس والے گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ اس ناگہانی آفت نے انہیں بولا کر رکھ دیا تھا۔ وہ پیچھے کھڑے سپاہیوں پر گرے تو سب انسپکٹر دلدار بخش نے ان پر ٹارچ ڈالی اور غصے میں پوچھا، اوئے کیا ہوا؟ صاحب جی کسی چیز نے پنجہ مارا ہے، ایک سپاہی نے کہا۔ سب انسپکٹر دلدار بخش نے جب ٹارچ کی روشنی میں دونوں کے چہروں کا معائنہ کیا تو دونوں کو زخمی پایا۔ ایک کی گردن سے کان تک خون چھلک رہا تھا تو دوسرے کے گال پر خون کی لکیریں موجود تھیں۔ انجو اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ اوئے توڑ دو دروازہ، دلدار بخش نے حکم دیا۔ مائی پنکھی کو بس اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ جب اس نے دروازے کو بری طرح ہلتے ہوئے دیکھا تو وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے قبل کہ وہ خود دروازہ کھولتی پتھر سرک چکا تھا۔ ایک کواڑ کھلتے ہی پولیس والے سیلاب کی ریلی کی طرح اندر آ گئے۔